بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی طلب تب دیتا ہے جب ہر طلب سے لا طلب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیوں میں ملتا ہے، انا میں بضد ہونے پر نہیں، ٹوٹ جانے پر ملتا ہے۔ تزہیر کا سفر خواہش کی کس گرہ کی آزمائش سے گزرے گا، یہ پاکیزگی کا تقاضا طے کرتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو سجدے کے ذریعے سے اپنے پاس بلاتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اپنے سوا ہر اس شے سے جو بندے اور اس کے درمیان حائل ہے۔ قرآن میں ہے کہ وہ تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے اور اس بندے کو اپنے قریب سجدے کے ذریعے لاتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے۔ پھر انسان یہ جان جاتا ہے کہ اللہ ہم سب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے اختیار میں سب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے زمین پر مار دے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے کو سجدے کی توفیق دیتا ہے اور اسے توبہ کا موقع دیتا ہے۔ نماز تمام گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتی ہے۔ انسان اپنے ماضی پر غور کرے اور دیکھے کہ اللہ نے اسے کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا ہے، کہ جب انسان بالکل اکیلا ہو جاتا ہے تو تب اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اور انسان ان تمام نعمتوں کے قابل بھی نہیں ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اللہ نے اسے بڑھ کر نوازا ہے۔ جب انسان کو ہر کام ناممکن لگتا ہے تو تب اللہ اس کے لیے وسیلے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت صرف محبت ہی نہیں بلکہ امید ہے، اور ایسی امید کہ جس کو زوال نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی ضرورتیں فرض نمازوں پر اٹھا رکھو، یعنی فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ورنہ دل سلگتا رہتا ہے، سسکتا رہتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے، اور جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ اللہ کے آگے سر جھکانے سے روح تک کو سکون ملتا ہے، پھر چاہے دل کے گھاؤ کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے جھکے اور سجدے کے ذریعے سے رجوع کرے۔ اے مسلمانوں، پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جو نماز فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتا۔ اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ضروری ہے، اور نماز ادا کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، ایسی کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن جو نماز تم اپنے گھر میں پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھو گی تو اس سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے عورت جو نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر نماز ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، وہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات پھر وہی نماز پڑھا کرتی یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ ناظرین، کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کے، شوہر کی فرما برداری کر کے، جب اس کو بے حد تھکن ہو اور سردی کا موسم ہو اور وہ رضائی میں لپٹی ہوئی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی آذان سن کر گرم بستر کو چھوڑ کر وہ عورت
سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، سردی ایسی ہو کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی ایسی عورت اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور سردی کی حالت میں سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی اس طرح نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز قبول نہیں ہوگی؟ جی، قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچتی ہے تو جب تک عورت غسل نہیں کر لیتی اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کرے۔ روایت میں ہے جب تک عورت خوشبو لگانے کے بعد غسل نہیں کر لیتی اس کی یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ خامد کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے مطابق 3 ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ کون سے لوگ ہیں؟ غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، وہ جا کے تہجدیں بھی پڑھے گا تو کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایسی عورت جو اپنے خامند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی کانوں کے اوپر نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا زیادہ بچے جننے والی عورت، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ فرمایا جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، شوہر کو جلد منانے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے آگے معذرت کرے اور اسے منا لے، اور جو عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی تعریف و بیان کرتی رہتی ہے، فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کی مدد سے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحقیق کرتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دیا کرو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگھار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، عورت اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنائے مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کرے، غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں کے اوپر سے نہیں جاتی، اور ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا، ضد کرتا ہے۔ جو عام مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، عقیدے والا ہو، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے تقویٰ کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسا تقویٰ عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔